الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخیر الخلائق بعد الانبیاء الذین هم علی خلاصة العرب العربا واصحابه الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن علقمة قال لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیرات الافتتاح. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی وقال ابو داود لیس هو بصحیح على هذا المعنى. سامعین حضرات، واجب الاحترام، اکثر لوگ آج کل کے زمانے کے اندر ایک مسئلے کا شکار ہیں. وہ جو لوگ رفع یدین کو فرض بھی سمجھتے ہیں اور یہ سنت بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ رفع یدین کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسلام کے اندر. اسلام جو اترا ہے تو وہ دھیمے دھیمے سے اترا ہے، آہستہ آہستہ آیا ہے. تو اسلام کے اندر بعض چیزیں ایسی تھیں جو پہلے سے جائز تھیں، تو بعد میں اسلام کے اندر ان کی ممانعت ہو گئی. اب سب سے پہلے پردے کا حکم دیکھ لیں. پردہ اسلام میں پہلے کوئی نہیں کیا کرتا تھا. جب اسلام لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے التجا کریں یا آپ حکم نازل کریں، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین کے لیے جیسے وہ قرآن کو مانتے تھے ایسے رسول اللہ پہ ایمان لانا بھی ان کے لیے فرض تھا. جیسے قرآن کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، ایسے اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لانا بھی فرض ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی رائے کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم کہتے تو ٹھیک ہو. کچھ دیر وقت گزرا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی نازل فرما دی، پردے کے حکم اور پردے کو واجب قرار دے دیا، فرض قرار دے دیا. پردے کا حکم نازل ہوا تو گویا کہ صحابہ کی رائے سے پردے کا حکم نازل ہوا، پہلے نہیں تھا. تو بعد میں اس کی ممانعت آ گئی، مطلب پردے کا حکم لازم ہو گیا، واجب ہو گیا. تو پہلے جائز تھا، بعد میں جائز نہ رہا. اسی طرح کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیں، سب سے پہلے جو رفع یدین تھا، رفع یدین کا مسئلہ جو میرا ہدف ہے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. رفع یدین کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نماز کے اندر جو رفع یدین ہوا کرتا تھا وہ رکوع کے اندر بھی رفع یدین ہوتا تھا. اس کے بعد رکوع سے جب قامے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع یدین ہوتا تھا. پھر جب سجدے میں جاتے تھے تب بھی رفع یدین ہوتا تھا. سجدے سے جب اٹھتے تھے تب بھی رفع یدین ہوتا تھا. اور مسلم شریف کے اندر احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے وہیں سے حکم نازل فرما دیا کہ تم کس طرح گھوڑے کی طرح اپنے آپ کو ہلا رہے ہو. نماز کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لہذا نماز اسکنوا فی الصلاۃ. مسلم کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم، کہ اے میرے صحابہ نماز کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرو. اور اطمینان سے مراد بھی رفع یدین کو قطع کرنا تھا، منقطع تھا، مانع تھا.
اور اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے راوی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ روایت کر رہے ہیں، وہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضرور۔ پھر انہوں نے ہمیں نماز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ پڑھ کر دکھائی۔ وہ الفاظ یہ ہیں، وَأَنَا الْقُمَةَ قَالَ لَنَا ابن مسعود أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیرات الافتتاح۔ یہ فرماتے ہیں حضرت علقمہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الا اصلی بکم، جب تم خبردار جب نماز کے لیے کھڑے ہو تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے، فصلا آپ نماز پڑھتے تھے، ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، آپ صرف رفع یدین افتتاح کے وقت، نماز کے شروع کرنے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ وہ پہلی تکبیر اولیٰ کے اندر رفع یدین ہے، اس کے بعد رفع یدین کی ممانعت آ چکی ہے، لہذا جن حضرات کے پاس احادیث پہنچ چکی ہیں، حدیث کا ذخیرہ پہنچ چکا ہے، تو وہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کرنا گناہ ہے یا کرنا ثواب ہے، یہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ دیکھیں مشکات المصابیح ہے، حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، یہ چیک کر لیں، مشکات المصابیح حدیث نمبر 207 حدیث نمبر ہے، یہ حدیث ہے، اس پیج پہ لکھی ہوئی یہ حدیث چیک کر لے، رفع یدین کی واضح ممانعت آ چکی ہے۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو ہم نے عرض کی ابن مسعود کو کہ جی کیوں نہیں حضور، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز عمل ہمیں کر کے دکھائیں، اب کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ کے سوا پوری نماز میں رفع یدین صرف ایک مرتبہ کیا ہے، الا مرۃ واحدہ، صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا تکبیر اولیٰ کے وقت۔ اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ ویسے ایک اور اشکال کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھی، اور انہوں نے پوری نماز میں صرف تکبیر تحریمہ رفع یدین کیا۔ امام ترمذی حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کر کے ابن مسعود کی روایت کی تردید کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی دو روایتیں ہیں، ان النبی لم یرفع الا فی اول مرۃ الا اصلی بلم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پہلی روایت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ثابت نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دوسری روایت سے ہے۔ اب دوسری روایت سن لیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ وان ابی حمید الساعدی قال كنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ حضرت ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے قبلے کی طرف متوجہ تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تشریح اس حدیث میں صراحت یہ مسئلہ واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز شروع کرنے کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی۔ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد تکبیر کہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلط نماز پڑھنے پر تنبیہ فرمائی۔ مسلم کی احادیث، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، عزت وقار کے ساتھ پڑھو۔ نماز کا معنی بھی یہی ہے کہ خشوع خضوع، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ جل جلالہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو چکے، فلاح پا چکے وہ مومن، وہ شخص، وہ بندے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اللہ جل جلالہ بھی اسی ہدف کی طرف جانا چاہتے ہیں. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں. مطلب نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے، معنی مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ نماز کے اندر صرف ابتدائی وقت کے اندر رفع یدین کیا جائے، اور اس کے بعد وہ مسلم کے الفاظ بھی موجود ہیں جو ممانعت ہے رفع یدین کی، کہ نماز کے اندر قامہ کے اندر رکوع سجود کے اندر رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو. وما علینا الا البلاغ المبین.